اس کا ایک اوور ویو لے لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تحقیق کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اسلامی تناظر میں تحقیق کا مفہوم کیا ہے، تحقیق کی اقسام، محقق کے اوصاف وغیرہ، موضوع کا انتخاب کیسے کرنا ہے۔ یہ سب سے اہم بنیادی موضوع ہے جس پر ہم نے بات کی ہے۔ موضوع کے انتخاب کا طریقہ کار، مرحلہ وار جس طرح آپ نے موضوع کو پیوریفائی کر کے اپنا ٹاپک منتخب کرنا ہے، پھر اس پہ آراء لے کر اس کو یعنی ذرا زیادہ محدود کر کے اس پہ کام کرنا ہے۔ اس کی ایک مثال میں نے یہاں پہ آپ کو بتائی تھی۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خاکہ نگاری یا ابواب بندی، ابواب بندی ہم کیسے کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ آخر میں کچھ کتابیں ہیں جو آپ اصول تحقیق کے لیے اس رہنمائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اصول تحقیق کے نام سے ہی کتاب ہے ڈاکٹر عبد الحمید خان عباسی کی، یہ اوپن یونیورسٹی میں ہوتے تھے اور انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور کافی عرصہ یہ والی کتاب ہی بلکہ ابھی بھی کئی یونیورسٹیز میں اصول تحقیق کے سلیبس کے طور پہ پڑھائی جاتی رہی ہے، ابھی بھی پڑھائی جاتی ہے۔ یہ ڈاکٹر گیان چند کی کتاب ہے، یہ بھی بڑی مشہور کتاب ہے۔ انہوں نے اردو میں ادبی تحقیق کے حوالے سے یہ تحقیق کا فن کے نام سے یہ کتاب لکھی تھی، اور یونیورسٹیز میں لائبریریوں میں یہ کتاب عام طور پہ موجود ہوتی ہے اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ تحقیق و تدوین کا طریقہ کار، یہ پروفیسر ڈاکٹر خالد داد ملک صاحب ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ نسبتاً جدید کتاب ہے، مختصر بھی ہے، ملخص بھی ہے، اور یہ اوپر والی دونوں کتابوں سے نسبتاً بعد میں لکھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ یہ رفاقت علی شاہد صاحب کی کتاب ہے تحقیق شناسی، یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور قائد اعظم لائبریری سے شائع ہونے والی یہ کتاب مسلمان مورخین کا اسلوب تحقیق اصل خلفائے راشدین میں، یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو ہماری ابتدائی صدیوں میں جو تحقیق کا اسلوب ڈیولپ ہوا اور پھر آہستہ آہستہ 2-3 صدیوں میں وہ میچور ہو گیا، تو اس کے بارے میں بڑی اچھی رہنمائی ملے گی۔ اس کے علاوہ یہ اوپن یونیورسٹی کا سلیبس ہے مختلف پروگرام کا، ایم فل کا ہے، تو اس میں اصول تحقیق میں یہ والے کوڈ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے جتنے بھی سلیبس بنائے ہیں وہ سلیبس بہت عمدہ ہیں، تو ان میں یہ والا سلیبس اگر کہیں سے آپ کو مل جائے تو تحقیق کے حوالے سے آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ بڑی اچھی رہنمائی، بڑی پریسائز، ملخص اور نکات بیان کر کے، نکات بنا کے، تو یہ یعنی یہ سلیبس ملے گا۔ جن لوگوں نے علامہ اقبال یونیورسٹی سے ایم فل کیا ہے تو ان کے نظر سے شاید یہ گزرا ہوگا۔ ہماری یہ جو سلائیڈ تھی اس میں یہ چیزیں تھیں، 2 چیزیں بلکہ 3 چیزیں ابھی ہماری رہتی ہیں۔ ہم آج انشاءاللہ العزیز ان میں سے ایک پر بڑے قدر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اور دوسری کا ہم مختصر تعارف دیکھیں گے۔ ایک چیز رہتی ہے ماخذ جہاں سے آپ نے تحقیق کرنی ہے ان کا تعارف، بنیادی ماخذ یعنی پرائمری سورسز وہ کن کو کہتے ہیں، اور ثانوی ماخذ یعنی سیکنڈری سورسز وہ کن کو کہتے ہیں۔ ان کو مثالوں کے ساتھ سمجھنا یہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ دوسرا موضوع کا انتخاب، موضوع کے انتخاب پر ہم نے بات کی ہے کافی تفصیل کے ساتھ۔ امید ہے کہ اس میں آپ کو اس کا اوور ویو اور ایک خاکہ سا آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا، لیکن آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اپنا موضوع تحقیق منتخب کر کے۔ تو جس طرح میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ اپنی دلچسپی دیکھیں گے، ہم کیونکہ اسلامیات کے لوگ ہیں تو ہم نے پہلے اپنی فیلڈ
وہ منتخب کرنی ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق. مثلا آپ قرآن کے حوالے سے تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں، یا حدیث کے حوالے سے کرنا چاہ رہے ہیں، فقہ کے حوالے سے کرنا چاہ رہے ہیں، معیشت کے حوالے سے کرنا چاہ رہے ہیں، کلامی مزاج ہے آپ کا، آپ کلام کے حوالے سے کرنا چاہ رہے ہیں، ہسٹری آپ کا مزاج ہے، تو آپ پہلے اپنا مزاج یہ طے کریں گے، اپنی دلچسپی دیکھیں گے، اور پھر اس فیلڈ کے اندر اس دلچسپی کے میدان میں آپ کسی ایک پہلو کو لیں گے پیوریفائی کر کے، کہ میں قرآن کریم میں اس کے متن پہ بات کروں گا، تفسیر پہ بات کروں گا، اصول تفسیر پہ بات کروں گا، قرآن کریم کی آیات احکام پہ بات کروں گا، قرآن کریم کے متشابہات کے حوالے سے مفسرین کا کیا نقطہ نظر رہا ہے اس پہ بات کروں گا، قرآن کریم زمان و مکان کی جو باتیں کرتا ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا. کوئی ایک پہلو آپ اس کو منتخب کریں گے اور پھر اس کا ایک موضوع بنائیں گے کہ ہاں اس موضوع پر میں نے مقالہ لکھنا ہے. تو یہ پریکٹس آپ نے کرنی ہے. تو ہم اسائنمنٹ کے طور پہ آپ کو موضوع کے انتخاب کی ایک اسائنمنٹ دیں گے. آپ نے اس کو موضوع منتخب کر کے، اپنے فیلڈ منتخب کر کے، تو ایک صفحے پر اس کا ایک خاکہ سا بنا کے تو وہ ہمیں بھیجنا ہوگا. تو یہ بھی اگلی کلاس میں ہم اس کا بھی تذکرہ کریں گے. دو چیزیں یہ ہو گئیں، ایک ماخذ کا تعارف، دوسرا موضوع کا انتخاب. تیسری چیز کہ جب آپ نے موضوع منتخب کر لیا، ماخذ آپ نے جان لیے، تو اب اپنے مقالے کی پریکٹیکل جو کمپوزیشن آپ کریں گے، پریکٹیکلی جب مقالہ لکھیں گے تو اس میں ان ماخذ کو استعمال کریں گے. ان ماخذ کو استعمال کرنے کے بعد آپ نے ان کی ریفرنسنگ کرنی ہے، ان کے حوالے دینے ہیں. مثلا آپ نے قرآن کریم کی کوئی آیت اپنے مضمون میں مقالے میں نقل کی ہے، تو اس آیت کا آپ نے ریفرنس یا حوالہ کیسے دینا ہے. آپ نے کوئی حدیث کوٹ کی ہے تو وہ حدیث کہاں سے لی گئی ہے یہ آپ نے بتانا ہے. اور اسی طرح آپ نے کوئی تاریخ کی کتاب، کوئی فقہ کی کتاب، کوئی کتاب آپ نے یعنی کنسلٹ کی ہے اور اس میں سے مواد لیا ہے، تو اس مواد کو لے کر آپ نے اپنے مقالے کا حصہ بنایا ہے، تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ مواد کہاں سے آیا. تو یہ بتانے کو ہم ریفرنسنگ، سائٹیشن یا حوالہ دینا کہتے ہیں. تو حوالہ کیسے دیتے ہیں، حوالہ دینے کے کون کون سے طریقے ہیں، حوالہ دینا کیوں ہے، آج انشاءاللہ العزیز ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو میں آپ کے ساتھ، ہاں جی، یہ اسکرین پہ آپ کو حوالہ جات کی اقسام یہ نظر آ رہا ہے، ذرا بتا دیں. جی سر بالکل نظر آ رہا ہے جی. اچھا جی، ٹھیک ہے. دیکھیں حوالہ کیا ہوتا جی ہے. جی جی نظر آ رہا ہے سر. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ مفتی صاحب. حوالہ کیا ہوتا ہے؟ حوالہ آپ نے جو بات کی ہے، کسی کی بات نقل کی ہے، آپ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، آپ کسی کی بات کو نقل کر رہے ہیں، تو وہ بات آپ نے جہاں سے لی ہے، پڑھنے والے کو انگلی پکڑ کے اس جگہ تک لے جانا اور اس جگہ کو جا کے دکھانا کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ یہاں سے لی ہے. قاری کو وہاں تک پہنچا دینے کا جو راستہ آپ اختیار کرتے ہیں اس راستے کو ہم حوالہ کہتے ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ یہ مصنف ہے، یہ کتاب ہے، یہ صفحہ ہے، یہ باب ہے، اس وقت یہ کتاب چھپی تھی، اس پبلشر نے اس کو چھاپا تھا، تو اس کتاب سے پڑھ کے میں یہ بات کر رہا ہوں. قاری کو آپ اپنی اس کتاب کے پتے تک پہنچا دیں، اور پتے میں ہم نے منطق میں کسی کو یعنی رہنمائی کرنے کے ہدایت کے دو طریقے پڑھے ہیں. آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ جی دو سر طریقے، بالکل یاد ہے. جی کون کون سے ہیں؟ سر ایک ہے اراۃ الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب. شاید ہی ہم نے اصول فقہ میں بھی یہ پڑھتے ہیں سر.
جی جی، اراۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب، یہ عام طور پہ آ، کون سی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں؟ اصول فقہ میں یہ بات آتی ہے، اور ہاں، اصول فقہ میں بھی آتی ہے، منطق میں ہم شرح، کیا نام ہے اس کا؟ اس میں مرقات سر یا شرح تہذیب؟ شرح تہذیب ہے، جی سر۔ شرح تہذیب ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے۔ تو اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھانا، اور اصال الی المطلوب کسی کو پکڑ کے تو اس کے مطلوب منزل مقصود تک چھوڑ آنا۔ راستہ بتانے کا مطلب ہے کہ آدمی پوچھتا ہے کہ فلاں کا گھر کہاں ہے، آپ اپنی جگہ کھڑے کھڑے اسے بتا دیتے ہیں کچھ نشانیاں، آپ یہاں سے جائیں گے، سامنے ایک موڑ آئے گا، اس موڑ پہ ایک میڈیکل سٹور ہوگا، اس کے سامنے ایک گلی ہوگی، گلی کے اندر چوتھا مکان ہے، اس رنگ کا گیٹ ہے، آپ نے اس کو بتا دیا، اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ یہ ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا۔ اساج الی المطلوب ہوتا ہے کہ آپ کسی نے راستہ پوچھا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے ساتھ گئے، اور جس جگہ پر اس نے جانا تھا وہاں جا کے اس کو چھوڑ آئے، اس کی منزل مقصود تک آپ اسے پہنچا کر واپس آئے، یہ ہے اسال الی المطلوب۔ تو حوالے میں ہم ایک طرح سے یہ دونوں طریقے اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے حوالہ دیا، اب گویا کہ ایک راستہ دکھا دیا قاری کو کہ بھائی یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ یہاں سے لی گئی ہے، اور وہ اور راستہ بتا دینا، اس کی علامات اتنی واضح تھیں، اتنا آپ نے یعنی اس کو کمپریہنسو قسم کا بنا دیا کہ قاری کو اس کتاب تک پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ تو گویا کہ ایسا ہی ہوا، آپ نے اس کی انگلی پکڑی، اس کا ہاتھ پکڑا، اور اس کو ساتھ لے جا کر اس کتاب کے اس صفحے پر بٹھا دیا کہ یہ دیکھو یہ بات یہاں پہ لکھی ہے۔ تو اس کو ہم عام طور پہ حوالہ کہتے ہیں، قاری کو اپنی بات کے ماخذ میں پہنچا دینا، پن پوائنٹ کر کے جہاں سے آپ نے لیا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ بہت ضروری ہے، مگر نہ جس کے جی میں جو آئے گا، جس کے منہ میں جو آئے گا وہ کہتا پھرے گا، اور لوگ خیالات جہاں سے لیں گے، جہاں سے وہ مواد لیں گے، وہاں سے باتیں لے کر آگے پھیلاتے جائیں گے اپنی بات کہہ کے، تو یہ بھی امانت اور دیانت کی خلاف ورزی ہے۔ تو کسی بھی بات کا آپ جو اپنے مقالے میں کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اس کا حوالہ دینا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اب حوالہ دینے کے لیے جو عام طور پہ طریقہ کار ہے وہ یہاں پہ میں نے مختصر لکھے ہیں، تو میں یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا، اس کو ہم تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہیں۔ فٹ نوٹ، مقالے کے اندر فٹ نوٹ دینا، یہ صفحے کے بالکل آخر میں درج کیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ایک صفحہ جو آپ لکھ رہے ہیں، اس صفحے میں آپ نے کہیں پر کوئی حوالہ دیا ہے، کہیں پر کوئی پیراگراف لکھا ہے کسی کتاب سے، تو آپ اس پیراگراف کا حوالہ اس صفحے کے نیچے ایک لائن لگا کے وہاں پر لکھتے ہیں، اور جہاں پر پیراگراف ختم ہوتا ہے جو آپ نے اپنے مقالے میں درج کیا ہے، وہاں پر آپ ایک نمبر لگا دیتے ہیں، مثلا 1، اور وہی نمبر آپ لگاتے ہیں نیچے فٹ نوٹ میں، یعنی جو اس کے پیندے میں، فٹ یعنی پیندے میں، صفحے کے پیندے میں ایک نمبر لگاتے ہیں، اور پھر اس نمبر کے آگے اس پیراگراف کا پورا حوالہ لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح اسی صفحے میں اگر کوئی اور بات آپ نے نقل کی ہے تو اس پر 2 لگا کے فٹ نوٹ میں دوسرا حوالہ لکھ دیتے ہیں۔ پھر اگر تیسری بات نقل کیا اسی صفحے میں تو اس کا تیسرے نمبر پہ حوالہ نقل کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بہت عمدہ ہے، اور عام طور پہ یہی طریقہ زیادہ سہولت والا سمجھا جاتا ہے، اور آج کل عام طور پہ اسی طریقے کے مطابق حوالے دیے جاتے ہیں، خاص طور پہ جو لٹریچر اور اسلامیات وغیرہ کے، سوشل سٹڈیز کے یعنی مقالات ہیں ان میں۔ اور اس میں آسانی کیا ہے کہ جب قاری پڑھے گا آپ کا دیا ہوا پیراگراف، آپ کا دیا ہوا یعنی کوٹیشن وہ پڑھے گا، تو اس کا حوالہ تلاش کرنے کے لیے کہ آپ نے کہاں دیا، اس کو صفحے
उलटने पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो उसी सफ़े पर नीचे इस पैराग्राफ का हवाला देख लेगा और इत्मीनान हासिल करेगा। अगर उसने इसको कंसल्ट करना होगा तो वहां से हवाला देखे जाके किताब से कंसल्ट भी कर लेगा। तो ये अच्छा तरीका है कि एक सफ़े में, मसलन ये सफ़ा है मेरे सामने, मैं इसमें जो चीजें लिख रहा हूं, यहाँ पर ये सफ़ा जहाँ पे खत्म हो रहा है उस पे, उससे पहले यहाँ पर एक लगाता हूं लाइन, और उस लाइन के नीचे यहाँ पे मैं हवाले 1 2 3 4 करके लिख देता हूं। तो इसको कहते हैं फुट नोट में हवाले देना। दूसरा है एंड नोट। एंड नोट में हवाले देने का क्या तरीका है कि आपने मुख्तलिफ अबवाब लिखे हैं, उनके सब चैप्टर बनाए हैं, एक चैप्टर का हवाला उस चैप्टर के आखिर में, एक चैप्टर में जितने हवाले आपने दर्ज किए हैं, जितने कोटेशन, जितने पैराग्राफ आपने लिखे हैं, उनके नाम देकर उस चैप्टर के आखिर में उन हवालों सबको इकट्ठा लिख देना। ये दूसरा तरीका है, इसको कहते हैं एंड नोट, यानी उस चैप्टर के आखिर में इकट्ठे हवाले लिखना। ये भी तरीका इख्तियार किया जाता है और ये मुतदावल है, राइज है, लोग इसको यानी आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये पहले तरीके से जरा इस हवाले से मुश्किल है कि आप पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ रहे हैं लेकिन उसका हवाला देखने के लिए आपको सफ़े उलटने पलटने पड़ेंगे और चैप्टर के आखिर में जाना पड़ेगा, वहां पे आप हवाला देखेंगे। तो ये इस हवाले से थोड़ा सा दिक्कत तलब है, लेकिन बहरहाल ये मुतदावल है। तीसरा तरीका है इन टेक्स्ट हवाला जात, यानी जो आप मज़मून लिख रहे हैं, जहां पर कोई पैराग्राफ आपने कोट किया है वहीं पर उसी के साथ उसका हवाला लिख देना, ना फुट नोट में लिखना, ना एंड नोट में लिखना। हमारे पुराने बुजुर्ग जो किताबें लिखा करते थे वो ये तरीका इख्तियार किया करते थे। आपने, आप में से किसी ने मौलाना सरफराज खान सफ्दर रहमतुल्लाह अलैह की कोई किताब पढ़ी है? क्यों जी हजरात उलमा इकराम, 50 से ज्यादा उनकी किताबें हैं। नहीं पढ़ी सर कोई बाकायदा। अच्छा, उनका तरीकाकार, अगर उनकी आपको कोई किताब मिले, मसलन राह सुन्नत एक किताब है, रफुल यदैन पे उनकी किताब है, इरशाद शिया बड़ी मशहूर किताब है जिसमें उन्होंने शिया की तकफीर के असबाब, वजूहात तकफीर बयान किए हैं। तो आप उनकी किताब देखेंगे तो वो अपनी किताब में, अपनी तहरीर में बहुत ज्यादा हवाले नकल करते हैं और उनका तरीका ये वाला है इन टेक्स्ट साइटेशन का, कि जहां पर वो कोई पैराग्राफ लिखेंगे, वो पैराग्राफ कहां से लिया, वो पूरा हवाला उसी पैराग्राफ के साथ इबारत के अंदर ही लिख देंगे। ये तरीका भी राइज रहा है, लेकिन आम तौर पे अब ये तरीका राइज नहीं है। इस तरीके को आम तौर पे अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन अगर कोई कर लेगा तो तरीका ये भी मौजूद है। तो ये 3 तरीके आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं, फुट नोट में, एंड नोट में, और इन टेक्स्ट साइटेशन, यानी टेक्स्ट के अंदर, मजमून के अंदर ही किसी कोटेशन का हवाला दे देना। अच्छा, नौइयत के एतबार से 2 किस्में बनती हैं, एक है डायरेक्ट साइटेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट साइटेशन। डायरेक्ट यानी बराह रास्त हवाला देना। आपने किसी किताब से कोई पैराग्राफ उठाया, वो पैराग्राफ एज इट इज उसी का उसी तरह अपने मकाले का हिस्सा बना दिया, उसको या तो छोटा करके लिख दिया, या कामे लगा दिए, या ब्रैकेट लगा दी, कोई तरीका आपने इख्तियार किया कि वो आम इबारत से हट के नजर आए और पता चले कि ये किसी और किताब की इबारत है जो इस मकाले में लिखी गई है तायद के लिए या किसी दलील के तौर पे, और फिर आप उसका हवाला दे दें। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट साइटेशन, पूरी इबारत उसकी लेकर उसका हवाला देना किसी दूसरी किताब का। और इनडायरेक्ट साइटेशन या पैरा
فریزنگ، اسے کیا کہتے ہیں کہ آپ وہ عبارت دوسری کتاب کی پوری نہیں لیتے، بلکہ اس عبارت کو پڑھ کے اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں، اور جہاں پر وہ خلاصہ ختم ہوتا ہے وہاں پر آپ حوالہ دے دیتے ہیں، حالانکہ الفاظ اس مصنف کے نہیں ہیں جہاں سے آپ نے پڑھا تھا، بلکہ خیالات اس کے ہیں، الفاظ آپ کے ہیں۔ تو آپ نے یہ خیالات جہاں سے لیے اپنے الفاظ میں جن کو بیان کیا، اس کو ہو بہو نقل نہیں کیا، اس کو انڈائریکٹ سائٹیشن کہتے ہیں۔ آج کل جو جدید طرز تحریر ہے اس میں یہ والی طرز تحریر یہ بہت زیادہ متداول ہے، انڈائریکٹ سائٹیشن والی، کہ آپ مضمون کو روانی میں لکھتے جاتے ہیں اور جہاں پر آپ جو خیالات نقل کر رہے ہیں وہاں پر عبارت کے اندر نمبر دے کر فٹ نوٹ میں یا اینڈ نوٹ میں کتاب کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے ان میں الفاظ آپ کے ہیں لیکن خیالات آپ نے کسی دوسری کتاب سے لیے ہیں، اگر آپ نے اصل کتاب میں سے وہ خیالات پڑھنے ہیں تو آپ اس حوالے پر چلے جائیں۔ تو یہ دو طریقے ہیں نوعیت کے اعتبار سے، ڈائریکٹ سائٹیشن اور انڈائریکٹ سائٹیشن۔ ہاں جی، یہاں تک بات واضح ہے؟ اگر کسی کو اس حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو فرمائیں۔ اچھا جی، چلیں یہ بات واضح ہو گئی۔ ہاں جی سر یہ انڈائریکٹ سائٹیشن ہے، اس میں کیا ضروری ہے کہ ہم جس کا حوالہ دیں تو اس کے اپنے خیالات ہوں؟ ہو سکتا ہے اس نے بھی کسی سے لیے ہوں، تو اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ پرائمری سورس جو ہے آیا یہی ہے یا اس کے بھی اپنے خیالات نہیں ہیں، خود اس نے کسی کے خیالات لیے ہوئے ہیں؟ جی، دیکھیں یہ خیالات اس کے ہیں یا نہیں ہیں، اس کا بہت سارا انحصار یہ لکھنے والے کی دیانتداری پہ ہے۔ آپ نے کیونکہ وہاں سے پڑھے ہیں، آپ دیانتداری کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کے تقاضے کے مطابق آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اب اس نے اگر کہیں اور سے لیے ہیں اور وہ اس کا حوالہ نہیں دے رہا تو ظاہری بات ہے کہ یہ اس کی دیانتداری پر سوالیہ نشان ہے۔ ہاں، ایسا ممکن ہے کہ ایک ہی بات کو بہت سارے مفکرین ایک ہی وقت میں سوچ رہے ہیں، ایسا ممکن ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی سے نہ لیا ہو، اس کا خود جو برین چائلڈ ہے، اس کی اپنی ذہنی اختراع ہے، تو اس نے ویسے ہی لکھ دیا ہے، تو ایسا ممکن ہے۔ لیکن اگر اور سے پڑھا ہے تو پھر محقق امانت دار ہوتا ہے، محقق دیانتدار ہوتا ہے، تو ان کو حوالہ دینا چاہیے۔ لیکن اگر انہوں نے وہ حوالہ نہیں دیا تو پھر ظاہری بات ہے کہ پڑھنے والوں کی مشقت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اگر اس بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی تو اس کیلیبر کا ہی نہیں ہے کہ یہ بات کہہ دے، تو پھر وہ ذرا کھنگالتے ہیں، تو اب چیزیں چھپتی نہیں ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی وہاں سے لے کر وہ خود اس کو بغیر ریفرنس کے آگے منتقل کر رہے ہیں، تو اس کی یعنی خیانت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور آج کل تو جو یعنی پکڑنے کے باقاعدہ سافٹ ویئر بن گئے ہیں، انگلش میں تو بہت زیادہ ہیں، اور جیسے جیسے اے آئی وغیرہ کے معاملات آ رہے ہیں تو اور بھی زیادہ آسانی ہو رہی ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال حوالے سے ہی پرانے طریقے کے مطابق آپ کو پتہ چلے گا، یا پھر کوئی بڑا زبردست صاحب مطالعہ آدمی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارے استاد ہیں مولانا ڈاکٹر اکرم برق صاحب، تو وہ ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے مقالہ لکھا ایم فل کا کسی یونیورسٹی سے، اور وہ جس ممتحن کو بھیجا گیا وہ ممتحن اپنے کام میں بڑی یعنی مہارت کے ساتھ اور بڑی یعنی ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے تھے۔ انہوں نے اس کا وہ سارا مقالہ پڑھا، اور مقالہ پڑھ کے تو جب وائوے کا زبانی امتحان کا دن آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو ممتحن ہیں وہ بہت ساری کتابیں اٹھا کے تو وہ لا رہے ہیں اپنے ساتھ، اور جب وائوا شروع ہوا تو انہوں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ بھئی دیکھو، یہ جو بات تم نے
بغیر حوالے کے کی ہے، یہ فلاں کتاب سے ایز اٹ از آپ نے الفاظ اٹھا کے یہاں پر لگا دیے ہیں اور حوالہ نہیں دیا، یہ جو بات کی ہے یہ فلاں کتاب سے کی ہے، یہ جو بات کی ہے یہ فلاں کتاب سے کی ہے، حوالہ کوئی نہیں دیا۔ تو انہوں نے وہ ساری جو مقالہ تھا جتنا بھی تھا اس کے ریفرنس اس کو دکھائے کہ تم نے یہ لکھا ہے لیکن اس کا حوالہ نہیں دیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اس ممتحن نے نہ صرف اس مقالے کو پڑھا بلکہ اس کا مطالعہ اور اس کی جو ذمہ داری ہے اس نے اس کو کراس چیک بھی کیا، اور اس میں پتا چلا کہ یہ آدمی ادھر ادھر سے باتیں اٹھا کے تو مقالہ لکھ لایا اور بغیر حوالے کے لکھ کے لایا، تو یہ دیانتداری کے تقاضے کے خلاف ہے، تو ان کا وہ مقالہ ریجیکٹ کر دیا گیا۔ ہاں جی حضرت، کچھ تھوڑی بہت بات ہاں واضح ہوئی ہے؟ بالکل سمجھ آ گئی ہے سر۔ اچھا سر، اس میں یہ جو مستشرقین ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ کوئی اسی طرح کا انڈائریکٹ سائٹیشن دے کر اپنی تعبیر دے دیتے ہیں اس بات کو، اور پھر اپنے مدعا کے مطابق کوئی نیریٹو ڈیولپ کرتے ہیں، تو ان کا انالیسس بھی کیا جا سکتا ہے نا ایسے صورتحال میں؟ ہاں جی بالکل کیا جا سکتا ہے، بلکہ جن لوگوں نے کیا ہے، جن کا مستشرقین استشراق جن کا موضوع ہے، تو وہ مستشرقین کی جو غلطیاں ہیں ان کو واضح کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ یہ بات فلاں آدمی کو سمجھ نہیں آئی، خاص طور پہ جب وہ یعنی تشریح کرتے ہیں کسی حدیث کی یا کسی فقہی مسئلے کی، قرآن کریم کی آیت کی، تو وہ بہت ساری چیزیں اگنور کر جاتے ہیں۔ کسی لفظ کی تشریح کرتے ہوئے لغوی اعتبار سے اس لفظ کا جو بیک گراؤنڈ ہے تو وہ اس کو اگنور کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو محققین ہیں استشراق پر تحقیق کرنے والے، وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ مستشرقین کے مغالطے ان کی ایک وجہ ان کا اس طرح کی باتوں کو بغیر سمجھے یا غلط سمجھنے کے ساتھ آگے تعبیر کر دینا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے الفاظ میں جب کریں گے تو جب خود ہی غلط سمجھے ہیں تو آگے تعبیر بھی غلط ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے ہاں سر، جی، بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اچھا جی، یہ ہو گیا ڈائریکٹ سائٹیشن اور انڈائریکٹ سائٹیشن۔ اچھا، اس کے بعد سائٹیشن کے کچھ بین الاقوامی طریقے ہیں، ان میں یہ 3 طریقے عام طور پہ معروف ہیں: اے پی اے سٹائل، ایم ایل اے سٹائل اور شکاگو مینول سٹائل۔ ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے یونیورسٹیز میں، بلکہ اب تو یہ ایک سٹینڈرڈ بن گیا ہے، وہ شکاگو مینول سٹائل ہے، اور اے پی اے اور ایم ایل اے سٹائل یہ عام طور پہ ہمارے ہاں زیادہ استعمال نہیں ہوتے۔ تو یہ کیا ہے، ہم ان کا مختصر تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، ایک منٹ۔ ایم ایل اے ہے یہ، اور اے پی اے کا یہاں پہ تعارف تھا۔ ہاں جی، اے پی اے یہ عام طور پہ سماجی علوم سوشل سائنسز میں استعمال ہوتا ہے جب ہم اس میں تحقیق کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن۔ یہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن ایک تنظیم ہے، یہ اے پی اے سٹائل، یہ اے پی اے اس کا مخفف ہے۔ اب وہاں پر ان کے سائیکالوجسٹ تھے، انہوں نے سائیکالوجی میں تحقیق کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کیا اور ایک سٹینڈرڈ بنایا، اس سٹینڈرڈ کو اے پی اے سٹائل کہا جاتا ہے۔ اب انہوں نے بنایا تو سائیکالوجی میں تحقیق کے لیے تھا، لیکن وہ سارے ہی سوشل سائنسز میں استعمال ہوتا رہا۔ یہ پرانی جو کتابیں لکھی ہیں اس میں آپ کو مل جائے گا، خاص طور پہ انگریزی کی۔ تو اس لیے یعنی اس کو ہم سماجی علوم میں سائیکالوجی کے علاوہ جو دیگر علوم ہیں اس میں بھی
جس میں آپ نے ریفرنسنگ کرنی ہوتی ہے، سائٹیشن کرنی ہوتی ہے، کتابوں کے حوالے دینے ہوتے ہیں، ان سب میں یہ طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور 1929 میں انہوں نے یہ سٹائل یا یہ اصول و ضوابط طے کیے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ مختصر سا اس کو دیکھ لیں کہ مقالے کے اندر ہی اسی پیراگراف کے آخر میں حوالہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ان ٹیکسٹ سائٹیشن کی ایک قسم ہے، عبارت کے اندر ہی حوالہ دینے کی ایک قسم ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پرانا طریقہ ہے۔ اب اس میں کرتے کیا ہیں؟ آپ نے جہاں پر کوئی پیراگراف لکھا ہے، کوئی کوٹ دیا ہے، تو مصنف کا نام لکھیں گے، کتاب کا سال اشاعت لکھیں گے اور صفحہ نمبر لکھیں گے۔ یہ تین چیزیں آپ ٹیکسٹ کے اندر ہی لکھ دیں گے۔ مثلا یہ انگریزی کتاب کا انہوں نے کچھ دیے ہیں، دیکھیں الغزالی، یہ مصنف کا نام آ گیا۔ اس کے بعد آ گیا اس کا سن اشاعت، غزالی کی مثلا جو کتاب جس کو ہم بات کر رہے ہیں وہ 1980 میں شائع ہوئی، اور جس صفحے سے ہم نے یہ کوٹیشن لی ہے آگے اس صفحے کا نام نمبر مطلب پیج نمبر 45۔ اور اردو میں اگر لکھنا چاہیں تو پھر وہ بھی ایسے ہی ہے، الغزالی، صرف مصنف کا نام لکھا ہوا ہے جو معروف نام ہے، اس کے بعد سال اور اس کے بعد صفحہ۔ اب یہ طریقہ تو ہے جو انہوں نے وضع کیا، لیکن یہ اراعۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب وغیرہ کو اس طرح پورا نہیں کرتا، اس لیے عام طور پہ یہ طریقہ پرانی کتابوں میں آپ کو ملے گا اور بعد کی کتابوں میں آپ کو یہ طریقہ نہیں ملے گا۔ اچھا، یہ تو کتاب کے یعنی مضمون کے اندر حوالہ دینا ہے تو اس طرح دینا ہے۔ مقالے کے آخر میں آپ نے اب اس کتاب کو دینا ہے اس کا پورا نام۔ وہ پورا نام دینے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا کہ مصنف کا نام لکھیں گے، پورا مصنف کا نام، پھر اس کے بعد کتاب کا سال اشاعت لکھیں گے، کتاب کا نام لکھیں گے، اوپر ہم نے کتاب کا نام نہیں لکھا تھا، اور پھر پبلشر لکھ دیں گے۔ تو یہ طریقہ ہوگا آخر میں کتابوں کی فہرست دینے کا، مصادر و مراجع دینے کا۔ اور یہاں پہ انہوں نے اس کی مثال دی ہے، جیسے ندوی ابو الحسن علی، اب اوپر غزالی کا دیا تھا تو آپ لکھیں گے الغزالی، آگے جو امام غزالی ہیں ان کا نام لکھیں گے، پھر سن اشاعت 2002، اور پھر اس کتاب کا نام۔ یہ کتاب کا نام اوپر نہیں آیا تھا، مصنف کا جو اپنا نام ہے وہ مضمون کے اندر آپ نے نہیں لکھا تھا، تو آپ نے کتاب کا نام لکھنے دینا، تاریخ دعوت و عزیمت، اور پھر مجلس نشریات اسلام جہاں سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اب آپ اس کو ذرا ذہن میں رکھیں گے تو آج کل کا جو سٹینڈرڈ ہے یعنی شکاگو مینول سٹائل، اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو یہ طریقہ ہے جس کو ہم APA کہتے ہیں۔ آگے بھی یہی ہے۔ اب اس میں دیکھیں کتاب کا نام انہوں نے ذرا اٹیلک لکھا ہے، اٹیلک کا مطلب تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے لکھا ہے اس کو ذرا نمایاں کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ تو کتاب کا حوالہ ہو گیا۔ تحقیقی جرنل کا آرٹیکل، مثلا ہمارا ایک مجلہ نکلتا ہے الشریعہ، مجلہ الشریعہ ماہنامہ، اب آپ اس میں اگر دیکھتے ہیں کوئی مضمون، اس کا آپ نے حوالہ دینا ہے تو آپ اسی طرح جو نام ہے مصنف کا، جو معروف نام ہے وہ پہلے لکھیں گے احمد، پھر پورا نام سرفراز، اس کے بعد یہ کب چھپا تھا مجلہ، آپ اس کا سن اشاعت لکھیں گے، پھر اس میں جو مضمون ہے اس کا ٹائٹل لکھیں گے۔ کتاب میں آپ کتاب کا ٹائٹل لکھتے ہیں اور مضمون میں آپ مضمون کا ٹائٹل لکھتے ہیں، عہد نبوی میں اقلیتوں کے حقوق، اور اس کے بعد پھر اس مجلے کا نام معارف اسلامی، اور اس کے بعد پھر یہ اس کا صفحہ نمبر اور جلد 2 شمارہ نمبر 15، اور پھر آگے صفحہ نمبر کے اس صفحے سے اس صفحے تک یہ مضمون پایا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے جس کو ہم APA کہتے ہیں۔ اچھا، دوسرا طریقہ ہے MLA، وہ سارے کا سارا وہی ہے اوپر والا،
لیکن اس میں جہاں ہم مضمون کے اندر حوالہ دے رہے ہیں، مثلا یہاں پہ، تو یہاں پہ ہم لکھ رہے ہیں الغزالی، پھر سن اشاعت اور پھر پیج۔ MLA طریقے میں یہاں پر سن اشاعت نہیں لکھا جاتا، بس مصنف کا نام لکھا جاتا ہے اور پیج نمبر لکھا جاتا ہے، الغزالی پیج نمبر اتنا۔ باقی سارے کام یہ مصادر و مراجع میں کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے، تھوڑا سا فرق ہے اس میں MLA اور APA میں۔ تو یہ کیونکہ عام طور پہ اب اس طرح استعمال نہیں ہوتے، تو اس کو بس تعارف کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں۔ جو اصل طریقہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے یہ شکاگو مینول آف سٹائل، CMS۔ یہ طریقہ ہے کہ جو اب متدل ہے اور اسی کے مطابق مقالے لکھے جا رہے ہیں، ریفرنس دیے جا رہے ہیں۔ اور اس میں کیا کرتے ہیں، اس میں عام طور پہ فٹ نوٹ والا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ اینڈ نوٹ والا طریقہ بھی اس میں آتا ہے، لیکن شکاگو مینول کا جو اصل طریقہ ہے وہ فٹ نوٹ والا ہے۔ ہم نے اوپر دیکھا فٹ نوٹ کسے کہتے ہیں۔ اب شکاگو مینول میں دو طریقے ہیں، نوٹس اینڈ بیبلیوگرافی۔ نوٹ سے مراد ہے فٹ نوٹ یا اینڈ نوٹ، اور بیبلیوگرافی سے مراد ہے کہ آخر میں مصادر و مراجع دینا۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اور دوسرا یعنی سٹائل یہ APA کی طرح کا ہے۔ جو APA میں ہم کرتے ہیں کہ مصنف، اور لیکن اس میں جو کاماز وغیرہ ہیں وہ عام طور پہ نہیں لگائے جاتے۔ بس یہ فرق ہے APA میں اور یہ شکاگو مینول سٹائل کے دوسرے طریقے میں۔ اب ذرا اس کا حوالے کا ایک مثال دیکھ لیں، ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو جلدی جلدی دیکھ لیں۔ جب آپ مقالے کے اندر کسی جملے کا حوالہ دینا چاہتے ہیں تو جملے کے بالکل آخر میں سپر سکرپٹ یعنی ایک چھوٹا سا نمبر لکھیں گے۔ جہاں پر آپ حوالہ دینا چاہ رہے ہیں اس جہاں پر وہ جملہ ختم ہو رہا ہے، یہ جو لوگ ورڈ کا کام جانتے ہیں تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کیسے لگتا ہے۔ تو جب آپ اس کو لگائیں گے، ریفرنس کی کمانڈ دیں گے، تو اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ہنسا آ جائے گا، ایک آ جائے گا یا دو، جس طرح کہ انہوں نے یہاں پہ لکھے ہیں۔ پھر اس صفحے کے نیچے فٹ نوٹ میں اس نمبر کے سامنے کتاب کی تفصیل لکھنی ہے۔ اور وہ تفصیل کیسے لکھنی ہے؟ سب سے پہلے لکھیں گے مصنف کا نام، پورا نام، پھر لکھیں گے کتاب کا نام، اور یہ ترچا کر کے لکھیں گے اس کو ذرا پرومیننٹ کرنے کے لیے۔ پھر بریکٹ کے اندر یا بریکٹ کے علاوہ کاماز لگا کے شہر اشاعت، پبلشر اور سال اشاعت یہ ترتیب ہوگی، جہاں سے کتاب چھپی ہے، جس پبلشر نے چھاپی ہے اور جس سال میں چھاپی ہے۔ اب ترتیب کے ساتھ اس کو لکھ دیں گے۔ مثلا لکھنؤ سے مجلس تحقیقات و نشریات اسلام یہ پبلشر ہے، اور سال اشاعت ہے 2002، یہ آپ نے لکھ دیا۔ اور پھر آخر میں لکھا صفحہ نمبر۔ یہ آپ کا حوالہ شکاگو مینول سٹائل کے مطابق مکمل ہو گیا۔ اچھا، اس میں آپ دوبارہ دیکھ رہے ہیں مصنف کا نام، پورا نام پہلے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جو اس کا معروف نام ہے وہ پہلے لکھیں گے۔ معروف نام مثلا ابن خلدون، علامہ ابن خلدون، تو ابن خلدون پہلے لکھیں گے، آگے ان کا جو اصل نام ہے وہ لکھیں گے۔ الغزالی پہلے لکھیں گے اور امام غزالی کا جو اصل نام ہے بعد میں لکھیں گے۔ یہ ندوی صاحب کا کیونکہ یہی نام معروف ہے تو اس لیے انہوں نے ایسے لکھ دیا۔ اس کے بعد کتاب کا، تو اوپر APA سٹائل ہم نے پڑھا تھا تو مصنف کے نام کے بعد سن اشاعت آتا تھا 2002، لیکن یہاں پہ انہوں نے 2002 وغیرہ یہ آخر میں لے گئے، کتاب کا نام مصنف کے نام کے بعد، اور پھر آگے اس کتاب کا سن اشاعت وغیرہ یہ اس ترتیب سے، اور آخر میں صفحہ نمبر۔ اچھا، یہ آپ نے پہلی دفعہ کتاب کا جب حوالہ دیا تو یہ طریقہ ہے۔ دوسری دفعہ اگر اسی کتاب میں سے کسی صفحے کا حوالہ دینا ہے، ایک ہی کتاب کا بار بار حوالہ دینا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟
تو پھر آپ نے یہ پورا حوالہ نہیں لکھنا، بلکہ آپ نے یہ لکھنا ہے ندوی، تاریخ دعوت و عزیمت اور صفحہ نمبر، کامہ لگا کے یہ لکھ دیں گے تو آپ کا دوسری دفعہ جب حوالہ آئے گا تو یہ اتنا کافی ہے۔ اس کے علاوہ یعنی یہ لکھنے کے علاوہ آپ ندوی، تاریخ دعوت و عزیمت کے جگہ پہ عام طور پہ ہم لکھ دیتے ہیں ایزن۔ ایزن کا مطلب کتاب وہی ہے، آگے صفحہ نمبر لکھ دیں گے، جو کتاب اوپر درج کی ہے وہی کتاب ہے اور آگے اس کا یہ صفحہ ہے۔ اور ایک لفظ اور بھی عربی جو کتابیں ہیں اس میں آتا ہے مصدر نفسہ، کہ وہی مصدر، وہی کتاب کہ جو ہم نے پہلے اوپر استعمال کی ہے وہی کتاب ہم یہاں آگے بھی استعمال کر رہے ہیں، آگے اس کا صفحہ نمبر مختلف ہے تو آپ صفحہ نمبر الگ سے لکھ دیں گے۔ یہ تینوں طریقے رائج ہیں، لیکن جو اصل طریقہ ہے شکاگو مینول کا وہ یہ والا ہے کہ مصنف کا معروف نام، کتاب کا نام اور صفحہ نمبر۔ یہ دوسری تیسری دفعہ اگر آپ نے ایک ہی کتاب کا حوالہ دینا ہے تو آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے۔ یہ تو ہو گیا نوٹ کا۔ ہم نے اوپر کہا تھا کہ یہ نوٹس اینڈ بیبلیوگرافی، یہ شکاگو مینول اصل میں نوٹس اور بیبلیوگرافی کا نظام ہے۔ تو نوٹس کا ہم نے پڑھ لیا، حوالہ دینا یہ فٹ نوٹ میں دیا جائے گا یا پھر اینڈ نوٹ پہ دیا جائے گا، یہ جو حوالہ دینے کا ہم نے طریقہ پڑھا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ نوٹس والا حصہ ہم نے مکمل کر لیا۔ اچھا، مقالے کے آخر میں آپ نے بیبلیوگرافی دینی ہے۔ بیبلیوگرافی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو کتابیں استعمال کی ہیں وہ کتاب کم از کم ایک مرتبہ اس کا نام وہاں پر لکھیں گے۔ مثلا اگر ندوی صاحب کی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت کے آپ نے 10 حوالے دیے ہیں اپنے مقالے میں تو آپ نے وہ سارے کے سارے بیبلیوگرافی میں نہیں لکھنے، بلکہ آپ نے صرف ایک مرتبہ اس کتاب کی پوری تفصیلات لکھ دینی ہے کہ میں نے اپنے مقالے کو لکھنے میں اس کتاب کو استعمال کیا ہے۔ حوالے جتنے بھی دیے ہیں وہ کوئی یعنی اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کتاب استعمال ہوئی ہے تو آپ نے اس کتاب کا جتنی کتابیں ہیں آپ نے ان کو حروف تہجی کے اعتبار سے، حروف تہجی کے اعتبار سے آپ لکھیں گے۔ اب اس میں جب نام لکھیں گے اب تھوڑا سا فرق ہوگا۔ پہلے آپ نے ابو الحسن علی ندوی فٹ نوٹ میں یا اینڈ نوٹ میں یہ پورا نام شروع میں لکھ دیا تھا، لیکن جب آپ بیبلیوگرافی میں لکھیں گے تو جو ان کا معروف نام ہے، نسبتی نام، وہ آپ پہلے لکھیں گے ندوی، اور جو ان کا نام ہے ابو الحسن علی وہ بعد میں لکھیں گے۔ باقی سارا طریقہ وہی ہے، کتاب کا نام آئے گا، شہر کا نام، ناشر کا نام، پھر سال اشاعت، اور آگے وہاں پر صفحہ نمبر تھا، یہاں پر صفحہ نمبر نہیں ہوگا۔ تو یہ فرق ہے بیبلیوگرافی میں اور نوٹس میں، یعنی سائٹیشن جو آپ نے نوٹس میں دینی ہے فٹ نوٹ یا اینڈ نوٹ میں اس میں، اور جو آپ نے بیبلیوگرافی میں کتاب کا نام دینا ہے اس میں یہ فرق ہے شکاگو مینول سٹائل میں۔ اچھا، یہ تو عام کتابوں کے حوالے دینے کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم کا آپ نے جب حوالہ دینا ہے تو قرآن کریم کے حوالہ دینے میں شکاگو مینول سٹائل میں آپ کوما یا کالن یہ لگا سکتے ہیں۔ اب اس کا کیا ہے، القرآن آگے 2 کالن کے بعد 255۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے 255 کا؟ سر میرے خیال میں 2 سے مراد جو سورت کی توقیفی ترتیب ہے، مثال کے طور پہ البقرہ دوسری سورت ہے، اور ہاں جی، 255 سے مراد کی آیت نمبر ہوگی سر۔ آیت نمبر ہے، جزاکم اللہ خیران، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ قرآن یعنی یہ ہم نے قرآن سے لی ہے آیت، اور قرآن کی کون سی سورت سے؟ 2 نمبر سورت سے، جو نمبر 2 پہ سورت آ رہی ہے یعنی البقرہ سے، اور اس کی آیت کون سی لی ہے؟ 255 نمبر۔ یہ طریقہ ہے شکاگو مینول کا جو قرآن کریم کا حوالہ دینے کے لیے۔ اب اس میں سورت کا نام نہیں آ رہا، لیکن جو کچھ ایسے سٹائل بھی رہے ہیں کہ جس میں سورت کا نام لکھا جاتا تھا، جیسے البقرہ
اور آگے آیت کا نمبر. لیکن اب یہاں پر آیت سورت کا نمبر دے دیا جاتا ہے اور آیت کا نمبر دے دیا جاتا ہے، اور یہ خود بخود جو قاری ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت یا اس سورت تک پہنچ جاتا ہے. یہ قرآن کریم کا حوالہ دینے کا طریقہ ہے. اب دوسرا طریقہ حدیث کا حوالہ کیسے دیں گے؟ آپ جو پرانی کتابیں ہیں، جیسے میں نے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتابوں کا بتایا، تو اس میں آپ اگر کسی حدیث کا حوالہ دیکھیں گے تو وہ پورا دیں گے. پورا حوالہ کیسے کہ یہ کتاب ہے، یہ مصنف کا نام ہے، اور اس کا سن اشاعت یہ ہے، اور اس کی اتنی جلدیں ہیں، اس کا صفحہ نمبر یہ ہے، یہ والا ایڈیشن ہے، اور اس سن کو یہ چھپی تھی، کس نے چھاپی تھی، وہ پوری کتاب کا دیں گے. اس میں صفحہ نمبر بھی لکھیں گے. لیکن اب کیونکہ حدیث کی نمبرنگ ہو گئی، حدیث کے رقم نمبرنگ ہو گئی ہے، تو اس لیے حدیث کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سب سے پہلے لکھیں گے صحیح البخاری. اب اس میں مصنف جو امام بخاری ہیں ان کا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے. کتاب الایمان اور حدیث نمبر 1. اب کتاب الایمان کے اندر اگر ابواب بھی ہیں، جیسے کہ امام بخاری کی کتاب میں ہیں، وہ کتاب الایمان میں بہت سارے ابواب باندھتے ہیں، کتاب العلم میں انہوں نے بہت سارے ابواب باندھے ہیں، تو پھر آپ یہاں پر باب کا نام بھی لکھیں گے. کتاب الایمان اور باب ہے کفر دون کفر مثال کے طور پہ، اور اس کی حدیث نمبر کیا ہے، آگے حدیث نمبر لکھ دیں گے. لیکن اگر آپ نے باب نہیں بھی لکھا تو کتاب کا نام لکھنے سے ہی یہ حوالہ پورا ہو گیا. لیکن عام طور پہ باب بھی لکھ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ ایکوریٹ طریقے سے پہنچا دیتا ہے قاری کو اس جگہ پر جہاں پر کہ حوالہ لکھا ہوا ہے. تو یہ حدیث کا حوالہ دینے کا طریقہ ہے. اس میں ناشر کون ہے، کس سن میں کتاب چھپی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ حوالہ دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی. تو ہمارے ہاں اسلامیات میں اور دیگر سوشل سائنسز میں جو آج کل سٹائل چل رہا ہے، لیٹسٹ سٹائل، وہ یہی ہے شکاگو مینول سٹائل. آپ جب بھی کوئی تحقیقی مقالہ لکھیں گے، کوئی آرٹیکل لکھیں گے جو آپ نے تحقیقی مجلے میں شائع کروانا ہے، تو آپ کو اس سٹائل کے ساتھ حوالہ دینے کی ضرورت پڑے گی. اگر آپ نے اس سٹائل کے ساتھ حوالہ نہیں دیا تو آپ کا جو ممتحن ہے یا آپ کا جو سپروائزر یا ریویور ہے، آپ کے آرٹیکل کو ریویو کر رہا ہے، وہ یہ کہے گا کہ آپ کو اس طریقے سے حوالہ دینا ہے، اس کو ٹھیک کر کے بھیجیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ خاص طور پہ شکاگو مینول سٹائل کی سمجھ آ گئی ہے. اس حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بتائیں. ہاں جی حضرات علماء کرام، میں یہ فائل بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، اس کو آپ ایک نظر دیکھ لیں. بہت سارے لوگوں کو پہلے سے اس کا پتہ ہے، لیکن جن کو نہیں پتا وہ ایک نظر دیکھ لیں، تاکہ جب آپ کوئی مقالہ لکھیں تو اس سٹائل کو فالو کر کے لکھیں، اور اس کی پریکٹس بھی ہو جائے گی. پھر آگے اگر آپ ہائر اسٹڈیز میں جاتے ہیں تو امید ہے کہ یہ آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، ہم یہاں پہ پھر اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو اگر بعد میں کوئی سوال ہوا تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ماخذ جو کا تعارف اور پھر جو موضوع کا انتخاب ہے، آپ لوگ ابھی کیونکہ پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے فیلڈ کا یعنی کر کے انتخاب کر کے تو اپنا کوئی نہ کوئی موضوع سوچ لیں، تاکہ اس موضوع کے مطابق پھر کچھ پریکٹس کر لی جائے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.